والدین جو موجود ہیں میری بات کو سن لیں، یہ تحفہ تمہیں اللہ دے رہا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اساتذہ کرام کے بعد تمہاری ہے۔ استادوں نے اپنی محنت کو جو ہے وہ اپنی کوشش کو بروئے کار لا کر ان بچوں کے سینے میں اپنے رب کے کلام کو جمع کر کے ان کے اندر وہ تصحیح کلام کے ساتھ اس کو باقاعدہ ایک قرأت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، زیر زبر کی پہچان کے ساتھ اس کے سینے میں جمع کرنا یہ استاد کی ذمہ داری تھی۔ اور پیارے والدین، اب اس کے بعد تم بڑے بہت بڑے ریسپانسبل ہو اللہ کے سامنے کہ تم نے اس بچے کی اس زندگی کا خیال رکھا کہ نہیں، اس کے اس مال کو ضائع ہونے سے بچایا یا تم نے اس کا دفاع کیا، یہ اب تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ ہر چیز ہر بندے کو نہیں دیتا، وہ ہے نا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے ارواح کے اندر نظر دوڑائی جو مجھے بہت خوبصورت دل لگے، میں نے ان کو چھانٹ کر الگ کیا، ان کو نبی اور رسول بنا دیا۔ پھر اس گلدستے کو جس میں میں نے نبی اور رسول چنے، اور میں نے جب اس گلدستے کو دیکھا، اس میں جو اس گلدستے میں جو سب سے پیارا مجھے دل لگا، میں نے اس کو محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بلا تاخیر و تمہید احباب گرامی میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے پاس تشریف لانے والے آج کے ہمارے نہایت مہمان خصوصی حضرت مولانا خطیب اسلام حافظ عبدالسلام حافظہ اللہ، مدرس زبیدہ مسجد، کہ وہ آپ کے سامنے جلوہ فروز ہوں اور ہمیں پند و نصیحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا ھذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ بابرکت یہ مجلس ہے، اس میں زیادہ تعداد ان اللہ کے خاص بندوں کی ہیں جن کو اللہ نے چنا اور ان کے سینے میں اپنا کلام قرآن جمع کیا۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ تو نے جن کا انتخاب فرمایا، جن کے سینے میں اپنے کلام کو جگہ دی، ان کو اللہ تعالی زندگی عمل کی توفیق عطا فرمانا۔ مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے، یہ زندگی میں پہلا مرحلہ ہے، میں کسی مووی کے سامنے بات کر رہا ہوں، میں ذہنی طور پر قبول نہیں کرتا تو مجھے خاصی مشکل ہو رہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تینوں مناسب نہیں سمجھتا، تسی اپنا دیکھ لو۔ بہرحال میں کیا کرتا۔ محترم بیٹوں اور بھائیوں، اس سے بڑا انعام کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک، اس سے بڑا انعام کوئی نہیں کہ اللہ کسی سینے کو منتخب کر لے اپنے اس کلام کے لیے جو اس کی مخلوق نہیں ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ جتنی کوئی اچھی چیز پاکیزہ ہوتی ہے، اس کے لیے، اس کے ڈالنے کے لیے اتنا ہی صاف ستھرا برتن چاہیے ہوتا ہے اور اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یقیناً یہ جتنا پاکیزہ کلام ہے، اللہ رب العزت نے ایسے ہی وہ سینے، وہ دل چنے ہیں جو پاکیزہ ہیں، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو جمع کیا، یا اس کی ابتدا یا اس کا درمیان یا اختتام کے قریب ہیں۔ اللہ ذوالجلال مزید اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ان نفوس کو مالا مال فرمائے۔ یہ اتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مسلم کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہنے لگے کہ کون پسند کرتا ہے کہ بطحہ کا بازار یا عقیق کا بازار اس میں جائے، بغیر قیمت کے
اور بغیر چوری کیے، بغیر کسی کا حق مارے 2 بڑی کوہان والی اونٹنیاں لے آئے۔ فرمایا اللہ کے رسول کون پسند نہیں کرتا؟ بے مول اتنی قیمتی چیزیں مل جائے۔ آج کی بہت قیمتی گاڑی کا تصور، اس وقت کی بڑے کوہان والی سرخ اونٹنیاں جس کی بشارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے۔ فرمایا کون نہیں پسند کرتا؟ تو کہا پھر ہر وہ شخص اس سے زیادہ بہتر پاتا ہے جو 2 آیتیں قرآن مجید کی یاد کرتا ہے اور ان کو سمجھتا ہے۔ اگر وہ 3 کرتا ہے تو وہ 3 اونٹنیاں پاتا ہے، اگر وہ 4 کرتا ہے تو 4 پاتا ہے۔ یہ بھائی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور اس حافظ کو جس کے سینے میں قرآن ہوگا، اس کا اعزاز قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ تو ہم نے سنا ہوا ہے کہ اللہ کہے گا کہ تو بڑی ہی اطمینان کے ساتھ، بڑی ہی دل جمی کے ساتھ اس کو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں پر والناس ہوگی وہاں بلند تیرا مقام ہوگا۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے کہ حافظ جس کے والدین کو عزت کے تاج پہنائے جائیں گے، وہ اپنے خاندان کے ان افراد کو جن پر جہنم واجب ہوگی 10 کی سفارش کرے گا، اللہ اس کو حق دے گا۔ ہم نے یہ سب کچھ سنا ہوا ہے، اور یہ ہمارے مد نظر یہ لالچ ہے، اور یہی لالچ ہے جو آخرت کی لالچ ہو۔ خوبصورت لالچ تو یہی ہے۔ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ ہم اس لالچ کا ذہن میں رکھ کے ہم سٹارٹ لیتے ہیں، شروع کرتے ہیں، لیکن پھر ہم کافی جگہ پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم وہاں جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ہم بے بس ہو جاتے ہیں کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معراج کی رات دکھایا گیا کہ ایک شخص کو ایک پتھر پہ اس کا سر رکھا ہوا ہے اور دوسرے پتھر کے ساتھ اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ وہ سر بالکل پچک جاتا ہے، پھر وہ سائڈ پہ ہوتا ہے، وہ سر پھر بنا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ عمل سلسل چل رہا ہے۔ پوچھا جبریل کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جس نے سینے میں قرآن تو جمع کیا لیکن اس کے بعد اس کو بلا دیا۔ ایک بات، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت، ابو موسیٰ بن عقبہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بھاگنے والا میرے اور آپ کے من سے قرآن ہے کہ کوئی ڈھیلی رسی کے ساتھ اونٹ بندھا ہوا ہو اور وہ کھل کے بھاگ جائے۔ پھر صحیح مسلم کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس کے یاد کرنے والا صبح و شام جب اس سے جڑا رہتا ہے تو یہ تب یاد رہتا ہے، وہ اس سے غفلت کرتا ہے تو پھر یہ ایسے نکل جاتا ہے جیسے مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے اور اس سے پانی نکل جائے۔ یہ توجہ کی بات ان معصوم چہروں کے ساتھ والدین کو میں دلانا چاہوں گا۔ یہ وہ قونپلیں ہیں جو پھوٹ رہی ہیں، ابھی اس کے تنے نے اپنی مضبوطی میں آنا ہے، ابھی لڑک پن ہے ان چہروں کا۔ یہ چمکتے ہوئے نورانی چہرے جن کے سینوں میں قرآن ہے، یہ انتہائی کمزور سی ڈالیاں ہیں۔ جب کوئی شجر کمزور ہوتا ہے پھر اس کی نگہبانی کرنے والا باغبان ان کا دھیان رکھتا ہے، آنے والی آندھی جھکڑ میں بھی اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ تب تلک مطمئن نہیں ہوتا جب تلک وہ کمزور سی ڈالی اپنے تنے کے اندر طاقت نہیں پکڑ لیتی، وہ ایک مضبوط تناور درخت جب تک نہیں ہو جاتا، باغبان مالی اس کا خیال رکھتا ہے۔ میں والدین سے گزارش کرتا ہوں، میرے سامنے یہ کتنے ہی واقعے موجود ہیں کہ جب حفاظ نے محنت کر کے لڑک پن کے ان گلی کوچوں کے اندر کودنے کھیلنے والے ایام کو مسلحوں کی سپرد کر کے اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو جمع کر لیا،
لیکن وہ معصوم نہیں جانتے تھے کہ ان کا حفاظت کیا، انداز کیا ہوگا، میری زندگی کس طریقے سے گزرنی ہے، اب میرے اوپر کون سی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، میرے اللہ نے میرے پر فضل کر دیا ہے۔ جب اس سینے میں اللہ نے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ پاکیزہ سینوں کے علاوہ یہ کہیں جمع نہیں ہوتا ہے۔ گناہ اور اللہ کا نور قرآن، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں، میں ان معصوم سے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، میں یہ نورانی اور چمکتے چہرے میرے سامنے ہیں، لیکن یہ اپنے ابھی عمر کے اس حصے میں ہے جس میں یہ اپنے فیصلے کرنے کے اوپر قدرت نہیں رکھتے۔ ابھی ان کو اچھائی اور برائی کا وہ خیال اور ادراک نہیں ہے جو ایک مضبوط اور بالغ آدمی کو ہوتا ہے۔ یہ جس والدین کے مقدر میں آئی یہ بات، جس کے لخت جگر کو اللہ نے پسند کیا، جس کو اللہ نے اپنے گھر کے مصلح کی زینت بنایا، جس بچوں کے اوپر اللہ کا یہ فضل ہوا کہ انہوں نے اس کو یاد کرنا شروع کیا اور اس کے سینے میں جمع ہوتا چلا گیا، اب ان والدین کو اس نعمت کا شکر کرنا ہے۔ اور شکر لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ شکر کیا کریں گے؟ وہ اپنے اس بچے کی اس دولت کا خیال رکھیں گے جو انہوں نے اس کو حاصل کروائی ہے۔ جیسے میں اپنے مال کا خیال رکھتا ہوں، جیسے میں اپنے کاروبار کا خیال رکھتا ہوں، جیسے میں اپنی عزتوں کا خیال رکھتا ہوں، ایسے ہی مجھے اپنے بچے کے سینے میں جمع اس نور کا خیال رکھنا ہے۔ کہیں میرا بچہ اتنی بڑی دولت حاصل کرنے کے بعد اس کو صرف ضائع ہی نہیں کر دے، بلکہ اللہ کے ہاں وہ مجرم بن جائے جس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معراج کی رات کا قصہ لا کے سنایا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کو یاد کر کے اس کو بھلا دیا۔ پہلی بات، مجھ سے جب بھی کبھی میری زندگی میں اکثر اوقات یہ واقعات میرے سامنے رہے، لیکن مجھ سے جب بھی کسی نے یہ پوچھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پرائمری پڑھ لیے بچے نے، میں اس کو حفظ کروا دوں، میں کہا دیکھ لے یہ کام مشکل ہے، سوچ کے کرنا۔ تو بچے کا یہ دنیا میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کی بھائی سن لے، اس میں فائدہ ہوا تو کمال کا ہوگا، لیکن اس کا نقصان بھی شدید ہے، اور اگر تو نے سستی کی تو تو بھی مجرم برابر کا ہوگا۔ والدین جو موجود ہیں میری بات کو سن لیں، یہ تحفہ تمہیں اللہ دے رہا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اساتذہ کرام کے بعد تمہاری ہے۔ استادوں نے اپنی محنت کو جو ہے وہ اپنی کوشش کو بروئے کار لا کر ان بچوں کے سینے میں اپنے رب کے کلام کو جمع کر کے ان کے اندر وہ تصحیح کلام کے ساتھ اس کو باقاعدہ ایک قرأت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، زیر زبر کی پہچان کے ساتھ اس کے سینے میں جمع کرنا یہ استاد کی ذمہ داری تھی۔ اور پیارے والدین، اب اس کے بعد تم بہت بڑے ریسپانسبل ہو اللہ کے سامنے کہ تم نے اس بچے کی اس زندگی کا خیال رکھا کہ نہیں، اس کے اس مال کو ضائع ہونے سے بچایا یا تم نے اس کا دفاع کیا، یہ اب تم سے پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے، یہ قرآن کا حفظ دنیا میں دو اسلام لانے کے بعد دو گروہ ہیں، یا تو قرآن سکھانے والا ہے یا سیکھنے والا ہے۔ تیسرا گروہ جو ہے اس کو ہم مسلمان تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ ہماری لائف ہے، یہ ہماری زندگی ہے، اس کی تشریح وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اب جو کلمہ پڑھتا ہے، جو مسلمان بنتا ہے، اس کا آگے کیوں مسلمان ہوا؟ وہ کیوں کلمہ پڑھا اس نے؟ کہ وہ مسلمان ہوا ہے۔ اب اسلام کی وہ جو لائف ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم نے اسلام کے اندر آنا ہے۔ اس اسلام کو سیکھنا قرآن، اس کی تشریح حدیث ہے۔ اسلام کے دو گروہ ہیں،
عظمت والے گروہ انبیاء کے بعد قرآن سکھانے والے، اور اس سے نیچے اور بہترین لوگ قرآن سیکھنے والے۔ تیسرا گروہ انتہائی بدنصیب ہے، جو کلمہ تو پڑھتا ہے، وہ سیکھتا نہیں ہے قرآن کو، وہ دین کو سیکھتا نہیں ہے، وہ اپنی لائف کے متعلق قرآن سے پوچھتا نہیں ہے۔ قرآن نے الف لام میم سے والناس تک اس باڈی، اس ڈھانچے کی ہر عضو کے بارے میں بات کی ہے، ہر ٹول کے بارے میں بات کی ہے۔ جو بھی اس کی باڈی میں حرکت کر رہا ہے، وہ ظاہر ہو یا اس کے اندر چھپا ہوا ہو، اس کی آنکھ، اس کا کان، اس کی زبان، اس کا ہاتھ، اس کے اندر سینے میں نہ نظر آنے والا دھڑکنے والا دل، اس کے دماغ، اس کھوپڑی کے اندر نہ نظر آنے والا وہ دماغ جو دل کو جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے، دل کی جو ہے وہ بات کو آگے جو ہے وہ یوٹیلائز کرتا ہے، یوٹیلائز کر کے پھر وہ آگے پورے جسم کو آرڈر کرتا ہے۔ لیکن مین ہیڈ اس کا یہ ٹکڑا ہے۔ یہ ساری چیزوں کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور قرآن اس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا ہے۔ اب مجھے بتائیں، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کیا بات ہے کہ میں قرآن کو سیکھوں نہیں؟ کیوں کلمہ پڑھا بھائی؟ کیوں کلمہ پڑھا؟ اگر اس پر عمل نہیں کرنا، اگر اسلام کے اوپر اپنے آپ کو چلانا نہیں ہے، تو کس لیے کلمہ پڑھا؟ دیکھا دیکھی بھائی، اسلام میں کلمہ پڑھنے میں کہیں جبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یاد رکھیں، کلمہ پڑھنے کے لیے جبر نہیں ہے۔ اپنے نبی کو یہ نہیں کہا کہ تلوار نکالو اور لوگوں کو کلمہ پڑھاؤ، نہیں، یہ نہیں ہے۔ تلوار چلی ہے اس دین کے دفاع کے لیے، دین کے سامنے، اس کے پھیلتی ہوئی دعوت کے سامنے کھڑی ہونے والے رکاوٹ کے لیے تلوار چلی ہے۔ لیکن یہ اسلام قطعی طور پر اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ کسی کو جبرن کلمہ پڑھایا جائے، لیکن اسلام اس پر اپنی شدت اس وقت اختیار کرتا ہے جب انسان صدق کے دل سے یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب وہ یہ اقبال کر لیتا ہے، جب اپنی مرضی سے اس میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اللہ یہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اب یاد رکھ، تو نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اس کو سیکھ، اس کے دائرے میں تجھے رہنا ہے۔ اگر تو نے نہ سیکھا، خدا نخواستہ اسلام کے باہر جو تیرا قدم ہوگا وہ شیطان کے قدم پر ہوگا، اور یاد رکھ شیطان تیرا کھلا دشمن ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ اسلام کے دو ہی گروہ ہیں، یا تو دین سکھانے والے یا دین سیکھنے والے، یا قرآن سکھانے والے یا قرآن سیکھنے والے۔ تیسرے لوگ جو ہیں وہ انتہائی بدنصیب ہیں، وہ انتہائی بدنصیب۔ اب اگلی بات بھی تھوڑی سی میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ بہت بابرکت مجلس، بہت اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں کر دیا کہ ہم ان اللہ کے خاص بندوں کے درمیان موجود ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ ہر چیز ہر بندے کو نہیں دیتا، اللہ ہر چیز ہر بندے کو نہیں دیتا۔ وہ ہے نا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے ارواح کے اندر نظر دوڑائی جو مجھے بہت خوبصورت دل لگے، میں نے ان کو چھانٹ کر الگ کیا، ان کو نبی اور رسول بنا دیا۔ پھر اس گلدستے کو جس میں میں نے نبی اور رسول چنے، اور میں نے جب اس گلدستے کو دیکھا، اس میں جو اس گلدستے میں جو سب سے پیارا مجھے دل لگا، میں نے اس کو محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، پھر وہ انتخاب کرتا ہے، اس کا حسن انتخاب ہے۔ آپ کی اور ہماری اولادیں اللہ نے چنی ہیں، ان کے سینے میں قرآن دیا ہے۔ میرے بھائی، یہ قرآن میں مانتا ہوں اس کے ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ہیں، میں مانتا ہوں اس کی تلاوت دل کے زنگ کو اتارتی ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن کیا یہ اس کام کے لیے آیا ہے؟ یہ میرے ننھے منع حفاظ اس بات کو یاد رکھیں۔ میں ایک بات ہم نے اپنے استادوں سے سنی ہے، بچپن کا علم پتھر پر لکیر ہوتا ہے، بچپن کا علم پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں،
یہ قرآن جو اللہ نے آپ کے سینے میں جمع کیا ہے، اس پر آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ آپ کو اللہ نے دوسرے لوگوں سے مختلف کر دیا ہے، آپ کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا دیا ہے۔ یہ قرآن اب آپ کے سینے میں اس لیے ہے کہ آپ سب سے پہلا اس کا حق یہ ہے کہ آپ کے سر سے پاؤں تک آپ کا ہر جوڑ، ہر عضو، ہر اس باڈی کا ٹول اس قرآن کی مرضی کے مطابق حرکات و سکنات کرے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد یہ تو اس کا پہلا سٹیپ ہے، لیکن یہ کام نہیں۔ کام اب کیا ہے؟ اس قرآن کو آگے پہنچانا، اس قرآن کے مطابق لوگوں کو اللہ کی پہچان کروانا، اس قرآن کے مطابق لوگوں کو اللہ رب العزت کے احکامات کا بتانا۔ یہ اس کا حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے اس کے مجلد کو دیکھا ہے، اس میں بڑے بڑے خوبصورت نسخے ہیں، اس میں بڑی بڑی خوبصورت جو قلم کاری والے نسخے ہیں، اس میں بڑی بڑی خوبصورت جلد والے نسخے ہیں۔ میں نے ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ایک نسخے کو دیکھا، ہمارے بھائی ادھر حاجی نصیر احمد، یہ نسیم صاحب کے چچا حضور بیٹھے ہیں، ان کو کسی نے گفٹ دیا، کہنے لگے ذرا قرآن کو دیکھو۔ یہ اس کو میں کیا ہے؟ کہتے ذرا قریب کرو، یہ روز کھولتے ہیں، اس میں مسلسل خوشبو آتی ہے۔ یہ اس کے اوپر محنت ہے ہماری، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ میرے ننھے حفاظ بھی سنیں، اس علم کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور جو پیرنٹس، جو والدین آئے ہوئے ہیں، وہ بھی اس بات کو یاد رکھ لیں، اور جتنے بھی ہم لوگ موجود ہیں میرے سمیت ہم سب یاد رکھیں، اس جہان کے اندر اس زندگی کو بسر کرنے کے بعد ہمیں قبر کی ڈولی میں بٹھا دیا جائے گا۔ الذی خلق الموت والحیات، ہمیں موت آئے گی، قبر کی ڈولی میں ہمیں بٹھا دیا جائے گا، لٹا دیا جائے گا، والحیات، پھر زندہ کیا جائے گا، اور حشر کے میدان میں لا کے اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہاں یہ پوچھا جائے گا بتا اس جہان میں کیا کر کے آیا ہے۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھے، انسان کو فنا نہیں ہے۔ یہ میں اس فنا کا ذکر نہیں کر رہا جو رب العالمین کی خاص صفت ہے۔ انسان کو فنا کیا نہیں ہے؟ اس کی روح پیدا ہوئی تو عالم رواح میں تھا، وہاں سے یہ ماں کے پیٹ میں آیا، ماں کے پیٹ میں اس جہان میں آیا۔ یہ تیسرے مرحلے میں اور آپ ہیں، ہم چوتھے مرحلے میں ہمارے بڑے ہمارے دوست داخل ہو چکے ہیں، میں اور آپ جانے والے ہیں، وہ مرحلہ ہے قبر کا۔ پانچواں مرحلہ والحیات، ہم پھر زندہ کریں گے۔ اس مرحلے میں ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اس مرحلے میں ابتدا ماں کی گود میں ہوئی تھی، علم کا حصول تھا، اس کے بعد عمل کا میدان تھا، لیکن اس مرحلے میں پانچویں مرحلے میں جب میں آپ جا کے کھڑے ہوں گے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، بتاؤ تم کیا کر کے آئے ہو، تو کیا کرنا ہے؟ یہی تو قرآن ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہی تو قرآن ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں قرآن، یہ نصاب ہے۔ جیسے آپ کے بچے کی ہر کلاس کا الگ نصاب ہوتا ہے، قیامت کی دن جو ہماری اس جہان کی کلاس کا امتحان ہے، جیسے آج میرے ننھے بچوں کے امتحان کے بعد آج نتائج کا دن ہے، کچھ تحائف ملیں گے جنہوں نے محنت کی، ہر بندے کی محنت کے مطابق اس کے ساتھ اس کو عزت افزائی دی جائے گی۔ اس قیامت کے دن بھی نتائج ہونے ہیں، عمل کا دن نہیں ہوگا، پیپر اس دن کوئی نہیں ہوگا، پیپر یہاں حل کر کے جانے ہیں۔ وہ کیا پیپر ہیں؟ وہ 30 پارے ہیں جو اللہ نے زمین پر نازل کیے ہیں، جنہیں حفاظ کے سینوں میں اللہ نے جمع کر دیے، اور ان 30 پاروں کی پوری تشریح وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی ہر ادا کو، گفتار کو، حرکت کرتی ہوئی پیاری سچی زبان کو، حرکات کرتے ہوئے آپ کے عضو کو، آپ کی پوری باڈی کے ہر ہلنے اور عمل میں آنے والے ہر لمحے کو جو ہے وہ محدثین نے محفوظ کر کے ان کا نام کتب احادیث رکھا ہے۔ یہ سارا ہمارا نصاب ہے۔ یہ قرآن صرف حفظ کر لینا
اس کو تلاوت کر لینا یہ کافی نہیں ہے، یہ کرنا ہے۔ دلوں کا زنگ اس کی تلاوت سے اترتا ہے۔ یہ واحد کتاب ہے، کائنات کے اندر چیلنج ہے، یہ واحد کتاب ہے جو حفظ ہو سکتی ہے۔ کائنات کو چیلنج کیا ہے اللہ نے۔ یہ 30 پارے معصوم سے جو ہے وہ جسموں کے اندر اللہ اتار دیتا ہے، یہ کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ تو اللہ شرف بخشتا ہے، کسی کے والدین کو عزت دے دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اللہ اپنے اس قرآن کے استاد بنا کے ان سے یہ کام لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، چن لیتا ہے کہ تم میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ، تم عزت والے مقام پہ آ جاؤ، اور تم میرے قرآن کو سکھانے والے بن جاؤ۔ اللہ ہمارے اساتذہ کی زندگیوں میں برکت کرے، اور اللہ ہم کو ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں استادوں کا احترام نہیں رہا، یہی وجہ ہے کہ ہم عمل میں کمزور ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی احترام نہیں ہے استادوں کا۔ اللہ اکبر، اللہ کا حسن انتخاب ہے۔ تم گھر میں کیوں نہیں یہ کام کر لیا آپ نے؟ اللہ نے جن کو چنا، میں نے اور آپ نے لا کر اپنے معصوم سے لختے جگر کو اس کے سامنے بٹھا دیا۔ تو محترم بھائیوں، یہ جو قیامت کے دن ہم سے سوال و جواب ہے، ہمارا جو امتحان ہے، آج آپ خوشی خوشی آئے ہیں، یہ نعمتیں اعزاز کی پڑی ہوئی ہیں، اس دن بھی ہم دیکھیں گے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی الحمدللہ، لیکن نتائج پہ سب کی نظر ہوگی، نہ چٹی لی جائے گی نہ سفارش قبول کی جائے گی۔ للہ الواحد القہار۔ میرے بیٹے بھی اپنی بات گرا لگا کر دل میں رکھ لیں، اس قرآن کا پیپر ہم نے حل کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم نے اس کو دیکھنا ہے، احکامات کیا ہیں، اللہ نے سوال کیا کیا لکھے ہیں، ان سوالوں پر عمل پریکٹیکل کیا ہے۔ پورا قرآن پریکٹیکل سے بھرا پڑا ہے۔ میں اور آپ غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں پریکٹیکل نہیں ہے، میری شادیوں میں پریکٹیکل نہیں ہے، میری فوتگیوں میں پریکٹیکل نہیں ہے، الطاف کے میرے لباس اور حجامت میں قرآن کا پریکٹیکل نہیں ہے۔ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ نفوس کو اعزاز دیا کہ ان کے سینے میں اپنا کلام جمع کر دیا، لیکن ہم سب کو اس قرآن کا علم رکھنا یہ ضروری ہے۔ کیوں؟ کمپلسری ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ خبر سے اس کا پہلا پیپر شروع ہو جائے گا، من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا۔ میرے بھائیوں، قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت آسان انداز میں دیا ہے، عمل کے حوالے سے سب سے آسان دین جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی میری خوش بختی ہے، ہمیں دین میں بہت سہولتیں دی ہیں، اور پھر یہ اعزاز بھی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم نے 70 امتوں میں سے 69 پہلے آئیں، تم 70ویں نمبر پر آنے والے، ہم نے تم کو خیر امت بلند کر دیا، آگے لگا دیا۔ ہم تمہارا حساب پہلے کریں گے، ہم تمہیں جنت میں پہلے لے کے جائیں گے، 69 امتیں پیچھے ہوں گی۔ کیا وصف ہے؟ 2 گروہ، قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو لوگوں کو قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق اعمال کی دعوت دیتا ہے، اور قرآن اور حدیث کے خلاف اعمال سے منع کرتا ہے۔ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تمہیں اس لیے افضل بنایا ہے۔
ان لوگوں کو اللہ نے قرآن میں ایک اور بھی نام دیا ہے. کیا نام دیا ہے؟ ربانیون. کیا ہے یہ ربانیون؟ یہ اللہ کے نوکر ہے. کیا نوکری ہے ان کی؟ کتنی بڑی نوکری ہے ان کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت آسان کر دیا. فرمایا بلغوا انی ولو آیا. تمہیں ایک آیت آتی ہے تو آگے پہنچا دو. یہ آیت ایسا نہیں ہے کہ تم جا کے سنا دو. اس کا معنی یہ ہے کہ جو حکم قرآن کا ایک تمہیں پتا چلا اس کو آگے پہنچا دو. تم اس صف میں شامل ہو جاؤ گے. کن میں؟ ربانیون، اللہ کے نوکر. کیوں اللہ نے نوکر کہا اپنے؟ اللہ رب العزت نے اس جہان میں جب ہمیں بھیجا ہے، ہمیں یہاں ایک مخصوص وقت کے لیے اپنے نظام کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے. اس نظام کو بتانے والے، سمجھانے والے اللہ نے افراد پیدا کیے، اپنی طرف سے بھرتیاں کی، ان کی ڈیوٹیاں لگائیں. ان میں بہترین لوگ انبیاء اور رسل، ان میں بہترین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بات میں بتاؤں آپ کو، پہلے نبیوں کے ساتھ، مجھے بھی ابھی کچھ دن پہلے پتا چلا، حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں شرک پور میں ان کے ساتھ گیا تھا. ایک بیان تھا وہاں ان کا، تو وہاں انہوں نے جو بیان کیا کہ پہلے نبیوں کے ساتھ ربانیون تھے، جو نبیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نبیوں کے ساتھ ان کے ساتھ معاملت کرتے، ان کی بات کو آگے پہنچاتے. جب نبی چلے جاتے ربانیون بھی چلے جاتے، لیکن اللہ نے اپنے آخری نبی پر اتنا فضل کیا، اس کے ساتھ ربانیون کھڑے کر دیے. نبی دنیا سے جائے گا لیکن ربانیون قیامت تک چلیں گے. اللہ کے نوکر کب تک رہیں گے؟ قیامت تک. نوکری کیا ہے؟ اللہ کی بات لوگوں کو بتانا. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ایک بات آتی ہے وہ بتا دو. درد پیدا کرو اپنے اندر، اپنے نبی کی سنت پر اپنے کلیجے کو لگا دو. اللہ کے رسول بد عمل سے نفرت نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول بد عمل سے زیادہ محبت کرتے تھے. تڑپ جاتے تھے، اللہ اس بندے کو بچا لے، میں دیکھ رہا ہوں جہنم کی راہ پہ سفر کر رہا ہے. حتیٰ کہ اتنا درد رکھا، اللہ کو کہنا پڑا میرے نبی اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک نہ کر لینا، یہ ہدایت ہمارے ذمہ ہے. اور اس اپنے نوکر کی تنخواہ کیا رکھی ہے؟ چھوٹی سی نوکری. یہ تو آپ استادوں کے درمیان بیٹھے ہیں، یہ تو بہت بڑے اللہ کے سے انشاءاللہ مجھے امید ہے، اللہ سے میں بہت ہی حسن ظن ہے مجھے. میں کہتا میں آپ کے گمان کے اللہ بہت نوازے گا ان لوگوں کو جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں دن رات. لیکن میں اس نوکر کی، چھوٹی سی نوکری کی آپ کو وہ قیمت اللہ دیتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے، دنیا کی بادشاہت میں بھی نہیں ہے. مجھے بتائیں دل کا سکون دنیا کی کسی چیز میں ہے؟ اگر ہو تو کوئی زمان پارک میں بند ہے، کوئی لندن میں بیٹھا ہے، تھوڑے روپے ہیں ان کے پاس. میں سیاست کی بات نہیں کرتا، میں سکون کی بات کر رہا ہوں. دنیا کے مال میں سکون نہیں ہے. اس ٹکڑے کو جب سکون ہوتا ہے، یہ سکرین سمائل کرتی ہے، یہ شفاف ہوتی ہے، یہ دھندلی نہیں ہوتی. یہ غم دھندلی کرتا ہے اس چہرے کی سکرین کو. اس کا مطلب کہ چہرے کی سکرین یہ بتاتی ہے کہ اس شخص کے دل میں کوئی غم نہیں ہے. اور یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے جو کسی قیمت میں نہیں ملتی، کسی قیمت میں نہیں ملتی. بڑے بڑے مالدار دھکے کھاتے پھرتے ہیں، گولیاں کھا کے سوتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے یہ ان کو کسی قیمت میں. لیکن اپنے نوکر کو میں، جو ربانیون ہیں، جو میرے دین کا کام کریں گے، جو میری بات کو آگے پہنچائیں گے، وہ کتنا کا کام کریں گے، میں اتنی بڑی دولت دوں گا. سنیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اور میں اپنی بات کو بند کرنے چلا جاؤں. اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خوش و خرم اور مسکراتا رہے وہ چہرہ، خوش و خرم اور مسکراتا رہے وہ چہرہ، جو میری ایک بات کو سنتا ہے، پھر یاد کرتا ہے، پھر آگے سناتا ہے. کتنی بڑی نوکری ہے جی. ایک بات
ایک بات، لاکھوں باتیں سارا دن ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ میں تمہیں رب سے یہ دولت لے دیتا ہوں، جو تم میری ایک بات سنو اس کو یاد کرو، پھر اس کا آگے سنا دو، خوش و خرم رہے وہ چہرہ، یہ دل شاد و آباد رہے جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں ہو سکتا۔ یہ بھائیو ربانیون کی اللہ نے قیمت رکھی ہے۔ میں تمام آئے ہوئے والدین سے بالخصوص گزارش کرتا ہوں کہ اللہ نے جو آپ کو یہ پنیری دی ہے، یہ ابھی کھوپڑے ہیں، یہ ابھی لڑکتے ہوئے ڈالیاں ہیں، ان کے مضبوط تناور ہونے تک اس نعمت کا خیال رکھنا، کہیں محروم نہ ہو جانا اس دولت سے، اللہ کی ناشکری نہ کر بیٹھنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مشہور حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے، کہتے ہو میرے بیٹوں میں رات کی نماز تمہارے لیے پڑھتا ہوں۔ اب نماز کسی کے لیے پڑھ سکتا بندہ، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، وہ یہ کہتے ہیں میں رات کی نماز تمہارے لیے پڑھتا ہوں کہ تم دیکھو کہ ہمارا باپ رات کی تنہائی میں، میرے باپ کا گھر ہے، یہاں کوئی تیسرا نہیں، یہ گھر کا مالک ہے، اپنے چار دیواری میں کوئی ڈر نہیں، یہ رات مصلی پہ بیٹھ کے کس سے ڈر کر رو رہا ہے، یہ میں تمہارے لیے کام کرتا ہوں۔ دو باتیں محدثین نے اس پر جرا کی ہے، ایک تو یہ کہ اللہ سے مانگ اللہ میری اولاد کو دین پر قائم رکھنا، اور دوسرا کیا کہ تمہیں پتا چلے کہ ہمارا کوئی رب ہے اور اس رب کے سامنے ہمارا باپ بیٹھا رات کو روتا ہے، وہ کوئی طاقت ہے۔ میں والدین سے گزارش کرتا ہوں اس نعمت کا کیا شکران ہے، اللہ سے رات کو اٹھ کے اپنی اولاد کے لیے استقامت کی دعائیں مانگا کرو۔ آپ کی زندگی کا یہ سرمایہ ہے جو ضائع نہیں ہو سکتی، لیکن اگر آپ نے سستی کی تو اس کا خطرہ موجود ہے۔ کتنے ہی حفاظ کو میں جانتا ہوں بد عمل پھر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ دنیا داری میں لگا کے بیٹھ گئے، اتنی بڑی دولت ملنے کے بعد ضائع کر دی، یہ کیا حماقت ہے بھائی۔ میں اپنے ان ننھے بچوں سے بھی گزارش کروں گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس عمر میں آپ مکلف بھی نہیں ہے شاید ابھی، تو اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص کلام آپ کے سینے میں جمع کرنا شروع کر دیا، اور کچھ کر چکے ہیں، جو کر چکے ہیں اللہ ان کو محفوظ، ساری زندگی محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان بچوں کو اور ان کے والدین کو ان انعامات کا مستحق بنائے اللہ جس نے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ اور باقی جو میرے یہ ننھے یہ چمکتے چہرے، نورانی چہرے بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اپنی ذات کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے آپ کو اس قرآن کا عامل بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ عامل، عمل کرنے والا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔